سب سے پہلے مال، اور دوسرا اخلاق اچھے ہوں، تیسرا زبان سے تکلیف نہ دو، کیونکہ ایک مسلمان جو نا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، آتی گالیاں دینا اسے، یہ سب تو اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں بیوی سے غلطی ہوتی ہے تو اسے درگزر کریں، یہ اللہ نے کہا کہ فاعف عنہم واصفح۔ اگر شوہر اس طرح کرے گا تو انشاءاللہ ایک اچھا شوہر بن سکتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام جو بھی متزوج ہے اللہ ان کو اچھا شوہر بنائے الحمدللہ۔ شوہر کی خدمت کریں، کیونکہ حدیث میں کہ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها، شوہر کی اطاعت کرے۔ بلکہ بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے اچھا پکوان بھی بنائے تاکہ شوہر خوش ہو جائے، یہ بھی اطاعت میں سے۔ آپ کے بھی شوہر کو یہ پسند ہے تو وہ ڈش آپ بناؤ، یعنی کہ اچھی بیوی ہے کہ جو نا شوہر کی نفسیات کو سمجھتی ہے، بے شک، یعنی کہ اسے کیا پسند ہے، کب وہ غصے میں ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے، وہ سمجھ کے وہ حساب سے وہ ڈیل کرتی ہے۔ تو یہ جو بیوی جو نا اچھی بیوی ہوتی ہے، تو جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، اللہ نے پورا صالحات عبادت گزار اللہ کا حق ادا کرتی ہو، صالحات تو بندوں کا حق بھی اور اللہ کا حق بھی ادا کر دو، قانتات اطاعت کرنے والی ہو، حافظات للغیب جب شوہر نہیں ہے اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اچھی بیوی ہے۔ مختصر طور پر اگر کہیں تو جناب بیوی شوہر کی نفسیات کو سمجھتی ہے، کیونکہ جیسا کہ دوست کو سمجھتا ہے یہ دوست کیا کھاتا ہے، اسے کیا پسند، اب جب کئی دن ہوتی ہے تو بیوی کو سمجھتا ہے کہ شوہر کیا چیز چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ان کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمدللہ ضلعی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم پہ اصحاب صفہ گروپ کی جانب سے یہ پوڈ کاسٹ رکھا گیا ہے، اور موضوع ہے شادی شدہ زندگی میں سکون کیسے حاصل کریں۔ اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں فضیلۃ الشیخ محمود غنی مدنی صاحب حفظہ اللہ، آپ داعی و مبلغ ہیں بنگلور، اسی طرح سے حیدرآباد کے بھی۔ تو آج ہمارے سوالات کے جوابات شیخ محترم دیں گے، تو شیخ محترم اگر آپ کی اجازت ہو تو شروع کریں انشاءاللہ۔ تو شیخ محترم سب سے پہلا سوال ہے کہ ایک اچھے شوہر کی نمایاں خوبیاں کیا ہوتی ہیں، اچھے شوہر کی صفات کیا ہیں، کون کون سی خوبیاں ہیں جو شوہر اپنائے تو بہترین شوہر کی لسٹ میں آ سکتا ہے وہ؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیے شوہر سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے شوہر کی وہ ادا کریں، کیا ہے مال کے طور پر، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ وہ بھی ما انفقوا من اموالہم، سب سے پہلے جو نا بیوی پر خرچ کرنا، بیوی بچوں میں شوہر پر واجب ہے، یہ پہلی جو چیز ہے جو مال کے اعتبار سے۔ دوسری جو چیز ہے کہ اخلاق، جیسا کہ ہم لوگ دوستوں کے ساتھ اچھے رہتے ہیں شیخ، نارمل دوستوں کے ساتھ بیٹھے اچھے رہتے ہیں، لیکن وہی گھر میں آئے تو بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں، اچھے اخلاق بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حدیث مشہور ہے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے، یہ چیز جو ہے نا یہ ہمارے پاس نہیں آتی معاشرے میں، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق، بیوی کے پاس آئے تو غصہ نہیں۔ تیسری بات جو ہے نا شیخ، آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے اچھے کمانے والے ہوتے ہیں یا اچھے ہائی پوسٹ میں ہوتے ہیں، باہر لوگوں کے ساتھ روب دبدبا ہوتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ بھی چاہتی ہیں وہی روب دبدبا نہیں۔ لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے قرآن کے علاوہ جو کئی علماء نے جمع کیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ گھر میں ہی تو کسبی بچے کی طرح رہو، آپ اپنے بیوی کے ساتھ جو ہے نا جس طرح بچہ رہتا ہے اس طرح رہو، یعنی کہ جیسا کہ آپ باہر جو ہے نا بہت بڑے آدمی ہیں لیکن گھر میں آ کر جو ہے نا وہی گھمنڈ وہی نہیں، بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ آپ پیش آؤ، اور اسی طرح جو ہے نا بیوی کے ساتھ ان کے خوشی میں ان کے ساتھ جو ہے نا ہر چیز میں جو ہے نا ان کے ساتھ دے، تو انشاءاللہ ایک اچھا شوہر بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ جو کچھ چیزیں تھیں جو میں نے کہا کہ سب سے پہلے مال، اور دوسرا اخلاق، تیسرا زبان سے تکلیف نہ دو، کیونکہ ایک مسلمان جو نا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، آتی گالیاں دینا اسے، یہ سب تو اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں بیوی سے غلطی ہوتی ہے تو اسے درگزر کریں، یہ اللہ نے کہا کہ فاعف عنہم واصفح، اگر شوہر اس طرح کرے گا تو انشاءاللہ ایک اچھا شوہر بن سکتا ہے، انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام جو بھی متزوج ہے اللہ ان کو اچھا شوہر بنائے الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، تو انتہائی اہم نصیحت فرمائی شیخ محترم نے، اور آپ کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مالی اعتبار سے جو ہے بیوی کی مدد کی جائے، اسی طرح سے شوہر کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے،
اور اسی طرح سے جب گھر میں آئے تو جس طرح بچہ ہوتا ہے اور گھلتا ملتا سب سے، ویسے شوہر بھی جو ہے گھل مل کر کے رہے اور جو بیوی کے حقوق ہیں اس کو ادا کرے تو انشاءاللہ بہترین شوہر بن سکتا ہے۔ شیخ محترم جزاک اللہ خیر، دوسرا سوال ہے ایک اچھی بیوی کی بہترین صفات کیا ہو سکتی ہیں؟ بہترین بیوی کی کیا صفات ہیں؟ جی جیسا کہ دوسرا جو سوال ہے کہ ایک اچھی بیوی کب بن سکتی ہے؟ جی جی بیوی، حدیث مشہور ہے کہ جو ہے نا جب کوئی ایسی بیوی جب آپ اسے دیکھے تو آپ کو خوشی ہو۔ بالکل، بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں شیخ جب گھر میں داخل ہوتی ایک دم غصے سے ہوتی ہے، اس سے شوہر خوش نہیں ہوتا ہے، جی یہ اچھی بیوی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آ کر دیکھیں بیوی ایسی ہو جب آپ شوہر اسے دیکھیں تو خوش ہو خوش جائے، کر دیجیے۔ ایسی بیوی ہونا چاہیے، یہ اچھی بیوی کی پہچان ہے۔ دوسرا، شوہر کی خدمت کریں، کیونکہ حدیث میں کہ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها، شوہر کی اطاعت کرے۔ بلکہ بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے اچھا پکوان بھی بنائے تاکہ شوہر خوش ہو جائے، یہ بھی اطاعت میں سے آپ کے بھی شوہر کو یہ پسند ہے تو وہ ڈش آپ بناؤ۔ یعنی کہ اچھی بیوی یہ کہ نا شوہر کی نفسیات کو سمجھتی ہے، بے شک، یعنی کہ اسے کیا پسند ہے، کب وہ غصے میں ہوتی ہے، کب یہ ہوتی ہے، وہ سمجھ کے وہ حساب سے وہ ڈیل کرتی ہے۔ جی تو یہ جو بیوی جو نا اچھی بیوی ہوتی ہے، جی تو جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، اللہ نے پورا صالحات عبادت گزار اللہ کا حق ادا کرتی ہو، صالحات تو بندوں کا حق بھی اور اللہ کا حق بھی ادا کر دو، قانتات اطاعت کرنے والی ہو، حافظات للغیب جب شوہر نہیں ہے اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اچھی بیوی ہے۔ مختصر طور پر جا کر کہیں تو جناب بیوی شوہر کی نفسیات کو سمجھتی ہے، کیونکہ جیسا کہ دوست کو سمجھتا ہے بالکل، یہ دوست کیا کھاتا ہے، اسے کیا پسند، اب جب کئی دن ہوتی ہے تو بیوی کو سمجھتا ہے کہ شوہر کیا چیز چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے، ان کی خوشی کے لیے جو بھی ہو سکے جیسا ہو سکے جو نا عورت جو نا کرے تو یہ اچھی بیوی مانی جائے گی، واللہ اعلم۔ بارک اللہ فیکم شیخ۔ تو شیخ محترم نے انتہائی اہم بات بتائی کہ بیوی جو ہے شوہر کے جذبات اور احساسات کو سمجھنے والی اور اس کی قدر کرنے والی ہو، اسی طرح سے شوہر کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اس کو بھی کرنے والی ہو۔ اسی طرح تیسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ جب شوہر بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے، چونکہ بسا اوقات آپ جانتے ہیں کہ بیویاں گھر میں کسی اور طریقے سے رہتی ہیں اور باہر کسی اور طریقے سے، تو شیخ محترم کے کہنے کا وہی مقصد ہے کہ جب شوہر کے سامنے ہو، گھر میں ہو یا باہر ہو، ہر اعتبار سے جو ہے شوہر کو خوش کرنے والے اعمال اپنائیں۔ یہاں ایک بات جو یاد ہے مجھے کہ بعض عورتیں کیا کرتی جب شادی وغیرہ جاتی ہیں تو میک اپ کر کے جاتی ایک دم، وہی جب شوہر کے پاس جبکہ حدیث جو بات بتائیے شوہر کے لیے زینت اختیار کرو، سب کچھ کرو، یہ جب وہ زینت اختیار کرے گی تو شوہر خوش ہوگا۔ بالکل، جب تم دوسروں کے لیے شادی وغیرہ جانے کے لیے اچھے کپڑے پہنتی ہے، وہی جب شوہر جب آتا ہے تو اچھا کپڑا پہن کر جو ہے نا میک اپ کر کے رہے، یہی تو شریعت چاہتا ہے، بے شک بے شک، تب وہ اچھی بیوی مانی جائے گی بالکل، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ شیخ۔ خیر۔ اسی طرح شیخ محترم تیسرا سوال ہے کہ مرد کو ماں باپ اور بیوی کے درمیان توازن کیسے رکھنا چاہیے؟ چونکہ بسا اوقات ہوتا ہے توازن آدمی رکھ نہیں پاتا ہے، کبھی بیوی کی بات میں آیا، کبھی ماں باپ کی بات میں آیا، تو توازن جو ہے برقرار نہیں رکھ پاتا، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ میں اور بیوی میں توازن کیسے برقرار رکھا جائے شیخ محترم؟ کیونکہ بعض لوگ شاید توازن کا معنی نہیں سمجھتے، میں آپ کو آسان اردو میں اگر سمجھاؤں تو جو ہے ایک شوہر بیٹا ہے، شادی ہونے کے بعد اس کے ساتھ بیوی ہوتی ہے اور ماں باپ ہوتے ہیں، تو ایک بیٹا جو ہوتا ہے، آپ شوہر ہو جو ماں باپ اور بیوی کے درمیان کیسا کمپرومائز کرے، بالکل، وہ کس طرح جو ہے نا وہ زندگی گزارے۔ یہاں پہلی جو چیز ہے مال کے طور پر جو ہے نا واجب ہے کہ شوہر پر بیوی بچوں پر خرچ کرے، جی یہ بیوی بچوں سب سے پہلے بیوی بچے، اس کے بعد ماں باپ، یہی حدیث میں آتا ہے، بیوی بچے اس کے بعد ماں باپ، یہ اگر لیکن افضل یہ کہ ماں باپ کا بھی خیال کرے، لیکن یہی اصل، لیکن سب سے پہلے بیوی بچے، اس کے بعد بعض علماء نے کہا کہ پیسہ بچے تو ماں باپ کو دے، ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کو نہ دے، بھوکا رکھ لب کے، ان کے خرچ کرنا جو نا ان پر بھی واجب ہے۔ دوسری جو بات ہے شوہر بیوی میں کمپرومائز خاص یہ چیز ہوتا ہے، جیسا کہ بولتے ہیں کہ سیاست ہے، اس میں بعض علماء نے کہا کہ سیاست، بیوی کو سمجھاؤ، دیکھیے جیسا بھی ہو جائے آپ صبر کرو، کیونکہ دنیاوی زندگی آزمائش ہے، یہ کون سی بڑی آزمائش ہے ہماری زندگی میں، ایک چھوٹی، کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ بیوی کے لیے سب سے بڑی جو آزمائش ہے اس کا سسرال ہے، اگر وہاں کامیاب ہو گئی تو پوری زندگی کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ اس کی ہماری زندگی آزمائش کیا ہے، حلال کمانا، یہ ہماری زندگی کی آزمائش ہے، چاہتے ہیں ہم لوگ کمانے کے لیے، بیوی کی سب سے بڑی آزمائش کیا ہے، اس کا گھر ہے، سسرال ہے،
اگر وہاں وہ کامیاب ہوتی ہے تو پوری زندگی کامیاب ہو جائے گی. جی تو اگر اس طرح انبن ہوتا ہے سسرال میں تو شوہر سب سے پہلے بیوی کو سمجھائے, کیونکہ سمجھانا, ہاں اس کے بعد ان کے ماں باپ کو بتائے دیکھیے غلط یاد رکھے, یہی چیز شریعت یہی چاہتی ہے غلط کو غلط بولے, ہاں لیکن ماں باپ کا مقام رکھے, لیکن بیوی کو سمجھائے کیونکہ وہ ماں باپ بڑے ہیں, جی ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے. شیخ یہ 18 سال 20 سال میں کوئی تجربہ نہیں ہوتا, ان کے بالکل پاس 40 وہ 50 60 70 سال کے ہوتی ہے, ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے. بالکل لیکن وہاں خاص طور پر جو ہے نا بیویوں کو سمجھا کر جو ہے نا ماحول میں سسرال میں اس طرح ہوتا ہے تو سمجھائے تاکہ بیوی سمجھ جائے, کیونکہ اگر کچھ ہوتا بھی اس طرح تکلیف ہوتی ہے آزمائش ہے. حدیث میں یرید اللہ بخیر یصب منہ, آزمائش ہے, آزمائش پر صبر کرے. یہ کوئی بڑی آزمائش نہیں جس کی وجہ سے آپ کی جان چل جائے, بے شک لیکن صبر کرے. تو یہ کچھ بات یعنی کہ سسرال میں خاص طور پر شوہر کیا کرے, مال کے اعتبار سے بیوی کا حق ادا کرے. اس کے بعد اگر انبن ہوتا ہے تو بیوی کو سمجھائے. اگر غلطی ماں باپ کی ہے تو ماں باپ کی بتائے دیکھیں آپ غلط کرتے ہیں, کیونکہ دنیا میں سب کو جانا ہے. جی لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ ظلم دکھتا ہے تو جو ہے نا آپ اپنی بیوی کو سمجھائیں, دیکھیں جیسا بھی ہے صبر کرو, کیونکہ یہ کوئی ایسی آزمائش نہیں جس سے آپ کی زندگی جو ہے نا ختم ہو جائے. بے شک اگر آپ اس آزمائش میں, کیونکہ اللہ کا جو قانون ہے ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی. تو انشاءاللہ اللہ سے یہی دعا جو نا جو بھی عورت ہے جو سسرال میں تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرے, انشاءاللہ آنے والی زندگی اللہ تعالیٰ اور آسان اچھا کرے گا. جزاک اللہ خیر. تو شیخ محترم نے انتہائی اہم طریقے سے بتایا اور یہ گفتگو نہایت مفید ہے کہ ماں باپ اور بیوی میں توازن جو ہے قائم رکھا جائے. لیکن جو بیوی ہے اس کا بھی ایک حق ہے, بیچاری سب کچھ چھوڑ کر کے آئی ہے, اس لیے مالی اعتبار سے پہلا جو فریضہ بنتا ہے بیوی کی مدد کی جائے. چونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں صرف ماں باپ کو دیتے ہیں اور بیوی کو بالکل بیوی کو چھوڑ نہیں دیتے دیتا ہیں. ہے, ایسا نہیں تو ہونا شیخ چاہیے. محترم نے جو بات کی اس کا خلاصہ یہی ہے, سب سے پہلے بیوی اور بچوں پر جو ہے خرچ کیا جائے, ان کو ترجیح دی جائے, اور پھر ماں باپ کو بھی دیا جائے, لیکن ساتھ میں ماں باپ کی عظمت کو نہ چھوڑا جائے. ماں باپ کی عظمت کو پہچانا جائے, بیوی کو سمجھایا جائے, دونوں چیزیں. جزاک اللہ خیر شیخ, انتہائی جیسا کہ اہم. کیونکہ جیسا کہ قرآن میں آپ دیکھیں گے لقمان علیہ السلام کا جو جی واقعہ ہے, جی لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, جی گویا کہ ان کی شادی ہوگی. بے شک بے شک. تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, شادی کے بعد بعض علماء مفسرین فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کی دو تفسیر, ایک لقمان علیہ السلام خود نصیحت کرتے ہیں, جی تو گویا کہ جو ہے نا شادی کے بعد بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک بہت ضروری ہے. جی جی لقمان علیہ السلام سب سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں حسن سلوک میں, اس کے بعد کون ہے, والدین ہیں. جی جی یہ بہت ضروری ہے. جی. تو عظمت پہچاننا ہے ماں باپ کی, ان کی قدر کرنا ہے, قدر کرنا, اور جو ہے بیوی بچوں کو ان کا حق دینا ہے. احسن, ہاں, خیر دونوں چیز, دونوں کسی چیز رکھیں, کسی ایک کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. چھوڑ جزاک اللہ خیرا شیخ, بارک اللہ فیک. ایک اور سوال شیخ محترم, ساس بہو کے اختلاف میں شوہر کی بہترین حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ ساس بہو کا اختلاف ہو تو شوہر کیا کرے, تو بیچارہ پیسا جا رہا دونوں طرف سے, اس کا کیا طریقہ ہو؟ دیکھیے ساس بہو کا اختلاف ہے, جی یہ اختلاف ہے, جی پہلے سے چل رہا ہے یہ اختلاف, لیکن شوہر کیا کرے؟ سب سے پہلے شوہر دیکھے کہ حق کہاں ہے. جی یہ شوہر پر واجب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ انصاف کریں نہیں, کیونکہ ہر شوہر سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا, کلکم راع وکل مسئول, شوہر سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اگر آپ انصاف کریں گے تو الحمدللہ, جی اچھا انصاف کرنا ہے. دوسری جو بات ہے ساس بہو کے اختلاف میں شوہر کیا کرے, دیکھیں کہ غلطی اگر بیوی کی ہے تو بیوی کو سمجھائے, ماں باپ کی ہے تو ماں باپ کو سمجھائے, کیونکہ ہر انسان کے الدین النصیحہ, دین کیا ہے, نصیحت کا نام ہے. بالکل. کیونکہ ہر انسان گنہگار ہے, کوئی فرشتہ نہیں ہے اس دنیا میں, سب جی گناہ کرنے والے, لیکن جہاں غلطی ہے وہاں سمجھائے. شوہر کی پہلی ذمہ داری ہے. دوسری جو بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگے, کیونکہ بعض مسائل جو ہے نا آپ اور میں حل نہیں کر سکتے ہیں. یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. بڑے سے بڑے مسائل اللہ نے حل کر دیے. تو انسان جو ہے نا ان اوقات میں خاص طور پر جو ہے نا, اب اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کس کا, نصیحت کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگے, جی اللہ تعالیٰ ہمارے جو مسائل نہیں کر کے وہ حل کر. خاص طور پر جو نا اللہ کا ایک نام ہے جبار. جی جبار کا مطلب مسائل کو حل کرنے والا. جبار کا ایک معنی مفسرین نے فرمایا کہ آپ کے جو مسائل وہ حل کرنے والا. آپ بولے کہ یا جبار میرے بیوی ہمارے گھر کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دے, کیونکہ دعا سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں آتی, کیونکہ یہ جو ایسے مسائل ہیں وہ چلتے رہیں گے. وہ تو ایک جیسا کہ بالکل دنیا میں جو سیاست چلتی ہے نا, تو یہ چلتے رہیں گے. ایسے وقت شوہر بھی وہاں سیاست سے کام بالکل 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 سیاست کے ساتھ جنا کر, جیسا کہ سیاست میں کیا ہوتا ہے, ان کو بھی خوش ان کو بھی خوش کرنا ہے. تو بچہ بیچ میں کیا کرے جو ہے نا, ماں باپ کو بھی ان کا بھی حق ادا کرے. ایسا نہ کہ جو ہے نا بیوی کے ساتھ مل کر, کئی ایسے واقعات جی اپنے بیوی کے ساتھ مل کر ماں باپ کو ٹھکرا دیتے ہیں. کئی ایسے واقعات تھے ماں باپ کو ٹکرا کے جو نا الگ چلے گئے, یہاں تک کہ ماں باپ ان کے غم میں آ کے جو نا آخر ان کے انتقال بھی ہو. کئی ایسے واقعات میں جانتا ہوں.
اگر بولتے ہیں واقعہ پر روشنی ڈال دیں. نہیں وہ ایک واقعہ ہے، کیونکہ میں بعض لوگ پہچان لیں گے، اس وجہ سے میں وہ نام جی وغیرہ نہیں لیتا ہوں، کیونکہ وہ اچھا نہیں، اگر وہ پہچان لے تو وہ کیا سمجھے. بالکل بالکل. وہ خود ان کے بھائی خود مجھے بتایا جنا، میرا جو بھائی ہے ماں باپ شادی کے بعد بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر بہت تکلیف دیتا ہے، اس کے بعد بیوی کو لے کے چلا گیا، ماں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے وہ ٹینشن میں ان کے باپ بیمار ہوئے یہاں تک کہ ان کا انتقال بھی ہو گیا. تو محبت جو ہے نا ہے بیوی سے، لیکن اطاعت والدین سے. یاد رکھو، محبت آپ بیوی سے کریے، اس میں کوئی غلط چیز ہے، لیکن اطاعت والدین کی اطاعت جو ہے نا واجب ہے. بالکل یہ جو ہے نا شوہر کو سمجھنا ہے، چاہے کچھ بھی اختلاف ہو جائے وہاں جو ہے نا انسان خاص طور پر جو ہے نا شوہر کو یہ بات جو ہے نا سمجھنا چاہیے، خاص انصاف کے ساتھ اور دعا اور والدین کا حق ادا کرتے ہوئے جو ہے نا زندگی گزارے، لیکن والدین کبھی اگنور نہ کرے، کیونکہ وہی تو ہماری زندگی ہے. بالکل بالکل ذریعہ بنے، سبب بنے. بالکل اللہ تعالیٰ سے اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ. تو انتہائی اہم طریقے سے آپ نے بتایا شیخ، مطلب شوہر کو جو ہے ایک اعتبار سیاسی ہونا چاہیے، سیاسی ہونا چاہیے، ماں اور بیوی کے بیچ میں جو ہے سیاست. اگر وہ سیاسی اعتبار سے کمزور ہے یا پھر سیاست نہیں کر رہا ہے تو شاید نہ نبھا پائے رشتہ. ہاں اب جیسا کہ آپ بولے کہ اسے معلوم نہیں ہے سب کچھ، جو تجربہ کار جو لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ جنا جیسا کہ میری عمر جو ہے 30 پر 3 سال ہے، اگر کسی کی عمر جو ہے نا 40 سال، ان سے تجربہ لے اب یہ ماحول میں کیا کرنا، کیونکہ تجربہ کر لوگ زیادہ بتا سکتے بالکل ہیں بالکل بالکل تجربہ سے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ وشاورہم فی الامر، مشورہ کرو. بالکل. خاص طور پر جو ہے تجربہ کار لوگ ان سے اس طرح سچویشن ہے تو کیا کرنا ہے. جی بالکل. تو اس سے جو ہے نا آپ کی زندگی میں جو ہے نا مسائل حل ہو سکتے ہیں. مسائل حل ہونے کے لیے ایک جو چیز ہے کمپرومائز، تھوڑا جھکنا پڑتا ہے اس میں. یاد رکھیں بغیر جھکے کچھ نہیں ہوتا ہے، تھوڑا جھکے. فمن عفا واصلح فاجر اللہ، اگر آپ خود جھک جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مسائل حل کر. جھکنے سے کوئی انسان ذلیل نہیں ہوتا ہے. وما تواضع احد للہ الا رفعہ، بالکل. جتنا آپ عاجزی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی بڑا مقام دے گا. واللہ اعلم. اللہ بارک فیک. جزاک اللہ خیر شیخ. انتہائی اہم طریقے سے آپ نے بتایا کہ آدمی شوہر کے اندر جو ہے تواضع ہونا انتہائی ضروری ہے، جھکاؤ ہونا چاہیے. اور کہیں کبھی کبھی جو ہے میاں بیوی دونوں کو، بیوی کو بھی اور ماں کو دونوں لے کر کے چلی انشاءاللہ، تو اس سے جو ہے گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا. جزاک اللہ خیر شیخ. ایک اور سوال شیخ محترم، ساس بہو میں رنجش کا سب سے بڑا بنیادی سبب کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ساس بھی جو بہو پر یہ خفا رہتی ہے؟ جو سوال ہے شاید ایسا ہے شیخ، تو ساس اور بہو میں جو یہ جو بات چلی ہے، جو جیسے ہم بولتے ہیں نا دونوں کو سیٹ نہیں ہوتا ہے، جی جی. یہ غم اور اس کا اہم سبب کیا ہے؟ اہم سبب کیا ہے؟ جہاں تک معلوم ہے شیخ سیریل ہے. جی سیریل کیونکہ آج کل آپ جتنے بھی سیریل دیکھیں گے تو کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ مصعب یہ سب سیریل میں بتایا جاتا ہے. ہاں. بعض عورتیں تو ایسی ہوتی ہے، ایسے جملہ استعمال کرتی جو بالکل سیریل میں ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں مصعب یہ جملہ جو استعمال کریں نا اصل سیریل میں ہے. مجھے بعض لوگ بتائے جو ساس بہو کا جو یہ ہوتا ہے جی یہ اصل سیریل جو ہے نا اس طرح اس کے نقصانات ہیں، اسی وجہ سے شریعت جو ہے نا ان چیزوں سے روکتی جاتی ہے. بالکل. یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ کے دماغ کو جو ہے نا یہ کرتا ہے، مطلب آپ ایسا رہنا ہے آپ کو آپ کی زندگی. سیریل جو بہت اہم سبب ہے ساس بہو میں جو ہے نا یہ انبن بتانے کے لیے، یہ چیز بہت غلط چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے. یہ فلم یہ سب اسی میں سب یہ لاتی ہیں. یہ پہلا سبب ہے جو ساس بہو میں غم. اب بعض لوگ بولیں گے ہم سیریل نہیں دیکھتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اہم سبب کیا ہے کہ اگر آپ عورتوں سے پوچھو کہ فطری طور پر یہ عورتیں آج ہم ان کے دل و دماغ میں چیز شادی سے پہلے بھی بولیں کہ ساس کا تو ان کے گویا کہ وہ ایک دشمن ہے، اس طرح وہ فیل کرتے ہیں. بیٹھا ہوا ان کے ذہن میں، وہ ذہن میں سے ہی بیٹھا ہوا تھا. یہ جو جیسا کہ مدارس میں جتنے بھی اساتذہ ہیں، میرا وہی ریکویسٹ ہے ان سے جو نا آپ اپنے بچوں کو جو مدارس میں آپ جو پڑھاتے، کئی لڑکیوں کا مدارس بھی ہے، آپ اپنے بچوں کو بتائیں جو نا ساس آپ کی ماں کی طرح ہے. بالکل بہت. کیونکہ وہ میں بھی پڑھاتا ہوں وہیں میں. اب بعض جگہ اگر آپ پوچھیں گے وہ کیا بولیں گے، ہاں ایک دماغ میں ہے وہ دشمن شادی سے پہلے ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن ایک ساس کا تو تھوڑا یہ خاکہ بنا ہوا ایسے دماغ میں. لیکن سب سے پہلے جو نا مدارس میں جو لوگ جیسے لیڈیز جو مدرسہ ہیں بنات کے وہاں جو ذمہ داری ان کو سمجھائے پہلی چیز. ایسا کہ اس طرح پروگرام جب چلتا ہے مساجد میں اس میں بھی جو ذمہ داری جو ہے وہاں کے امام جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا بیان کرے. دیکھیے ساس آپ کی ماں کی طرح ہوتی ہے. بالکل ساس آپ کی ماں کی طرح. اگر آپ اس زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے ساس بہو کی زندگی میں، آخری زندگی آپ کی کامیاب ہو جائے گی. یقین. خاص طور پر جو ہے نا ساس بہو کا جو رنجش کا اصل سبب ایک سیریل ہے. یہ ایک جو ہے نا کہ ان کے یہ اب ایک خاندان میں یہ چلتا ہے، وہی دماغ میں وراثت کے طور پر جو نا آتا ہے تمام لوگوں کے دماغ میں، یا ایسا ہے ایسا ایسا. یہ ہم لوگ جو نا مساجد میں بیانات میں مدارس وغیرہ میں جو نا عورتوں کو جو نا خاص طور پر جو نا عورتوں کا جیسا کہ یہاں بھی ہوتا ہے شاید
ہوتا ہے عورتوں کے ایسے خاص بیانات جی چلتے ہیں، وہاں جو بتائیے کہ معلمات کو جو بھی بیان دینے والے، دیکھیے آپ بتائیے کہ جو نا ساس بھی ماں کی طرح ہے، بالکل ایک ماں کی طرح سمجھے. تو یہ جہاں ساس ماں کی طرح سمجھنا ہے تو ساس بھی اپنی بچی کو بیٹی کی بیٹی کی طرح طرح سمجھے. سمجھے. یہ بالکل دونوں اگر ہے تو الحمدللہ. لیکن پھر بھی مسائل ہوتے ہیں، یاد رکھیں مسائل ہوتی ہیں، لیکن یہ کوئی بڑے بڑے مسئلہ نہیں ہے. جیسا کہ مرد جو ہے نا بزنس کے لیے جاتا ہے تو ہزار لوگوں سے لڑائی جھگڑا کر کے تو وہاں بھی ہوتے ہیں مسائل. نظر انداز مگر کرنا نظر ہوتا انداز یہ بڑی اہم چیز ہے، جی درگزر کرنا، وہ سب چھوٹی چھوٹی چیز کو اگر آپ لے لیں گے تو مسئلہ بڑا ہو جائے گا. جی بس بہت یہ کچھ بات ہے تو بالکل اللہ بالکل عالم. جزاک اللہ خیر شیخ بہت یقیناً بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا اور دو بات آپ نے بڑی جامع کہی نمبر ایک سیریل سیریل کا جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ سکتا ہے گھر ٹوٹ یا سکتا ہے شکل. ساس بہو میں رنجش ہو سکتی ہے بنیادی سبب اور دوسری بات آپ نے جو کہی یقیناً بہت جامع بات آپ نے بتائی کہ آج کل بچیوں میں جو خاکہ بنا ہوا ہے بہو کے بہو کے ساس کے تعلق تعلق سے کہ ساس یقیناً ہماری دشمن ہے دشمن ہے تو اس پہلے خاکے کو پہلے توڑا جائے ختم کیا جائے کہ ساس دشمن نہیں ہے ماں بن سکتی ہے بہترین ماں اور بچیوں کے ذہن میں ڈالا جائے کہ وہ بھی ایک بہترین بیٹی بننے کی بیٹی بن کوشش کریں کوشش بہو کریں، بن کر نہ جائیں بلکہ بیٹی بن کر جائیں بیٹی بننے کی کوشش. اور ساس جو ہے وہ اپنی بہو کا استقبال نہ کرے بلکہ بیٹی کا استقبال کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے بہت احسن طریقے سے بتایا شیخ محترم اور بہت بہترین بات آپ نے بتائی. جزاک اللہ خیر شیخ. ایک اور سوال کہ میاں بیوی کی لڑائی میں بچوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے خاص طور پر میاں بیوی جب لڑتے ہیں جی تو بچے وہی دیکھتے ہیں، جی کیونکہ بچوں کا جو دماغ جو ہے نا پتھر کی طرح ہے، اس پہ اگر آپ لکھیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بیٹھ جائے گا. اگر آپ لڑائی دیکھیں گے یا شوہر گالی دیتا وہاں تو وہی اس کے بچوں کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. نقش الحجر جی اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بچے اگر چھوٹے میں حافظ بن گئے لیکن بڑے ہو کے نہیں بن سکتے، بالکل کیونکہ چھوٹے میں دماغ بالکل صاف ہوتا ہے، صاف پیپر کی طرح ہوتا ہے بالکل بچوں کا دماغ. اگر اس میں ایک چھوٹا ڈاٹ بھی رکھیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے. اگر آپ شوہر بھی لڑیں گے بچے دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے وہ ان کے دماغ وہی بیٹھتا ہے. آگے چل کے بچے کیا کریں ویسے ہی لڑیں جی بالکل ویسے ہی لڑیں گے. یہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے نفسیاتی طور پر بچوں نفسیات کا کو، شکار ہو جی بچے نفسیات کے شکار ہوتے ہیں. بالکل بالکل اسی وجہ سے اگر لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے کیونکہ انبن ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ جناب مرتبہ ہو گئے تھے سیدھا کہاں بیٹھ گئے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. اس طرح اگر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو جناب شوہر نکل کر مسجد میں آ کے بیٹھ جائے آسان حل ہے. وہیں بیٹھ کے ان کو گالی دینا وہ ان کو گالی دینا یہ مسئلہ اور بڑھے گا، مسئلہ اور بڑھے گا. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ تکفیر کل لحاء رکعتان، جی ایسے وقت 2 رکعت نماز پڑھے، بالکل ایسے وقت 2 رکعت نماز پڑھے. کیونکہ اگر وہاں بیٹھ کے آپ لڑیں گے لڑائی جھگڑا کریں گے بچے دیکھتے رہیں گے کیا کریں ماں باپ انہیں گالیاں انہیں بھی گالیاں تو ان کے دماغ میں وہی اثر ہوگا. تو بہتر ہے کہ شوہر وہاں سے نکل جائے، نکل کر جیسے علی رضی اللہ عنہ کے مسجد میں بیٹھ گئے رضی اللہ عنہ اسی طرح یعنی تو 2 رکعت نماز کا اہتمام کرتے. کیونکہ غصہ میں جو نا انسان کرتا ہے، کیونکہ غصہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے لیکن وہ کنٹرول کرے. یہی جو نا میں بتانا چاہوں گا جی دیکھیے اگر اس طرح ہوتا ہے انبن تو نا بچوں کے سامنے نہ کریں، بچوں کے سامنے نہ کریں. ہاں اگر اس طرح غلطی ہو گئی ہے تو دوبارہ جو ہے نا ماں باپ کی ذمہ داری کہ بچوں کو بیٹھ کو سمجھائیں. دیکھیے دوسروں سے اچھا بات کرنا ہے، آپ سمجھاتے ہیں لیکن آپ خود لڑیں گے تو بہت ریاکشن ہوگا. بچے کو ان کا دماغ کیا ماں باپ خود لڑتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ نہیں کرنا. ہماری زندگی ایک پریکٹیکل ہونا چاہیے، ہم کو دیکھ کر بچے سیکھیں. سب سے پہلا مدرسہ ماں باپ ہوتے ہیں، سب سے پہلا مدرسہ. آپ اپنے بچوں کو کالج میں چھوڑے بڑے اچھے اچھے بعض لوگ بولتے ہیں نہیں میں بنات کے مدرسے میں چھوڑ دیا بچوں کو تاکہ جو ہے نا وہ اچھا علم حاصل کرے. سب سے پہلے گھر کا ماحول ہی اچھا نہیں تو وہاں کہاں پڑھیں گے بالکل شیخ؟ بالکل جی کیونکہ گھر کا ماحول مدرسہ ہے، بالکل ماں کا گوشت سب سے پہلا مدرسہ. اگر آپ تربیت نہیں دیں گے تو باہر والے تو کیونکہ ان کے پاس ہزاروں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں سب کو تربیت تھوڑی دیں گے. بالکل بالکل اللہ بارک فیک شیخ الحمدللہ جزاک اللہ خیر اللہ شیخ عالم شیخ. بارک اللہ فیک. تو انتہائی اہم شیخ محترم نے بات بتائی کہ جب بھی اگر ایسا میاں بیوی میں کوئی ناچاقی پیدا ہو تو ہٹ جانا چاہیے یا تو بچوں کو سائڈ کر دیں بچے یا سے نہ کمرے ومرے میں کہیں جھگڑا وگڑا کر لیں اچھے سے لیکن بچوں کے ساتھ بچوں کے سامنے نہ کریں. بچوں کی بچے جو ہے نفسیاتی طور پہ مریض ہو جائیں گے اور بچپن کی وہی چیزیں وہی یادیں بعد میں بھی رہیں گی بات پہ رہتا اور ہے پھر حتیٰ کہ ہم نے پڑھا نا کہ بچپن کی چیزیں جو جاتی نہیں ہیں. بچپن کی چیز آتی ہے. الشیخ لا یترک خلاقہ برا آدمی اپنی عادت کو چھوڑ نہیں سکتا وہ سب چیزیں ہیں. تو خیر شیخ محترم نے جامع بات فرمائی کہ بچوں کے سامنے کبھی بھی جھگڑا نہ کریں، نہ کریں، حتیٰ کہ ڈانٹنا ہو تو ڈانٹے بھی نہ. ڈانٹے بھی نہ. بہت خوب بارک اللہ فیکم شیخ. شیخ ایک اور سوال ہے کہ بیوی کو نظر انداز کرنا. بعض لوگ نظر انداز کرتے ہیں بیوی کو، بیوی بلا رہی ہے کوئی جواب نہیں، بیوی کو نظر انداز کرنا، کوئی محنت والا کام کر رہی کھانا پکا رہی اس کی قدر نہ کرنا، کبھی کوئی اچھا کام کو اس کی تعریف نہ کرنا، ان سب چیزوں کا اثر کیا پڑ سکتا ہے بیوی پر؟
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. دیکھیے ایک بیوی آپ کے واسطے بناتی ہے. جی جب آپ محنت کرتے جب آپ باہر جا کے کماتے ہیں تو جب گھر کو آتی تو بیوی آپ کے واسطے کھانا بنا کے سب کچھ رکھتی ہے. تو ایک شوہر آ کے نظر انداز کرتا ہے. جی تو اس کا اثر کیا ہوا تھا؟ محبت میں کمی ہو جائے گی، کیونکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد محبت ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ ہماری جو زندگی شروع میں محبت ہوتی ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بوڑھے بوڑھے ہونے کیا ہوتا ہے؟ رحمت میں بدل جاتی ہے. بالکل. جی اگر ہم شروع میں اب اس کے اگنور کریں گے، انہیں کچھ بھی کریں تو جو نا یہ زندگی تو چل جائے گی لیکن محبت نہیں رہے گی. یاد رکھیں اسی وجہ سے تعریف بیویوں کی ضروری یاد رکھیں حق بات میں. جیسے کہ آپ سے بھی تعریف کرے عائشہ رضی اللہ عنہ جناب، جیسا کہ ہمارے پاس ایک مثال طور پر ڈش بریانی ہے، جیسے کہ مندی سمجھ جائے شیخ، مندی بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ مندی تمام کھانوں میں اچھا رہتا ہے. ہم جیسا بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو غذا تھا سرید، وہ تمام کھانوں میں سب سے افضل ہے. تو اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ تمام بیویوں میں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتی ہیں بیوی. آج ہم لوگ تعریف نہیں کرتے بیوی، جبکہ علماء نے کہا ہے جو نا ایک تعریف بھی جو نا ہونا چاہیے. ایک اخلاق میں سے ہے شوہر کے جو نا بیوی کی تعریف کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعریف کرتے تھے. یہ اگر بیوی آپ کے لیے کچھ اچھا کام کرتی ہے آپ اگنور مت کیجیے، آپ اس کی تعریف کیجیے، کیونکہ یہی ہماری زندگی ہے. اگر آپ تعریف کریں گے تو گویا کہ محبت بڑھے گی، محبت بڑھی تو زندگی اچھی رہے گی. جب زندگی اچھی رہے گی تو آپ کی جو آنے والی زندگی بھی اچھی رہے گی. اگر شروع سے اگنور کرتے جائیں گے، کل وہ اگنور کرے گی، یہ اگنور کرے گی، یہی تو مسئلہ ہوتا ہے. بالکل. خلا طلاق کا مسائل میں جاتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. ایک خلا طلاق سے جاتی ہے، اگر میں اگنور کروں گا کل وہ بھی کیا کریں گے؟ اگنور. جاتے 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 بالکل وہ محبت ختم ہو جائے گی. خلا طلاق لڑائی جھگڑے یہیں سے شروع ہوتی ہیں. اسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو نا بڑی اہم چیز ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں. اللہ عالم شیخ. جزاک اللہ خیر. شکر معلوم چلا کہ اگر بیوی بلائے بھی تو اس کی کسی بات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. فوراً جواب دے آدمی، مختصر ہی لیکن فوراً جواب دے. اسے لگے کہ آپ اس کی بات کو سن رہے ہیں، اس کی تعریف اس کی تعریف کریں، اس کی محنت کی قدر کریں. یقیناً بہت اچھی بات کی شیخ، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد شیخ محترم ایک اور سوال ہے کہ گھر ٹوٹنے میں سسرال کا کردار کب شروع ہوتا ہے اور کب اس کو روکنا لازم ہو جائے گا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آپ کا جو سوال ہے کہ سسرال میں کب شروع ہوتا ہے گھر کو ٹوٹنا. دیکھیے سسرال جو ہے نا، میرا ساز گھر ہے، اسے سسرال بولتے ہیں نا. ہمارا جو ساز گھر ہے میری بیوی کا میکے اسے سسرال ساز گھر. دیکھیے سب سے پہلے سسرال والے جو ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ جب شوہر کچھ سسرال والوں کو کام نہیں آتا، مطلب وہ ان کو سیٹ نہیں ہوتا ہے سسرال والوں کو، وہاں سے سازگھر والے کیا کرتے ہیں؟ پلاننگ کرتے ہیں، نہیں اسے کچھ نہ کچھ یہ کرنا. تو بیوی کو دل و دماغ جو ہے نا بھرتے ہیں، تو کیا کر ان کے ساتھ ایسا کر ایسا کر ایسا کر. اب اسے کیا کرتی ہے کہ ان کی بیٹی خود کیا کرتی ہے؟ شوہر کے ساتھ جو ہے نا لڑائی جھگڑا کرنا شروع کرتی ہے. کیونکہ سسرال والے جو ہے نا جب شادی ہونے کے بعد جب ان کو سیٹ نہیں ہوتا ہے شوہر، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں تو ایسا کر تو ایسا کر تو ایسا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انبن شروع ہوتا ہے. تو خاص طور پر ماں کیا ساس کیا سمجھتی ہے؟ اگر ہم کر لیں گے اس طرح تو جو ہے نا بچے شوہر ہماری طرف آ جائے گا. نہیں یہ سب نہیں. آپ ان کی زندگی خوشی کرنے والا سب جو کچھ نہ کرو آپ، ان کی زندگی خوش ہونے کا. لیکن آپ سیٹ نہیں ہوا اس وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کے خلاف دوبارہ جو ہے نا تو ایسا کر ان کے ساتھ تاکہ جو ہے نا وہ ہماری طرف آ جائے، ان کے ماں باپ کو وہ چھوڑے. یہ سب جو کیونکہ آج جتنے بھی ماحول ہے سسرال کے لوگ کیا کرتے ہیں شیخ، بیٹی کو بولتی ہیں، ماں بولتی ہے دیکھیے شوہر کو کیسا بھی کر کے ہمارے گھر کی طرف لے کر آ جا، وہاں مت جا تو وہ لوگ ویسے ہی ویسے. یہ چیز جو ہے نا آپس میں خلا طلاق تک لے کر جاتا ہے. جو معمولی چیز جو ہے نا شیخ خلا طلاق تک لے کر جاتا ہے. تو اسی وجہ سے شادی کے بعد ماں بھی نہیں کس کی سنے گی؟ وہ شوہر کی سنے گی. کچھ بھی ہوتا ہے وہ ماں کی نہیں شوہر کی سنے گی. واللہ عالم شیخ. اور بعض بچیاں شیخ محترم جانتے ہوں گے آپ کہ شوہر کی بات یا اپنے سسرال کی بات جو ہے اپنے میکے پہنچاتی ہیں. ہاں یہ بھی بڑا اہم بڑا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ ہر بات ماں کو نہیں بتانا ہے. اسی وجہ سے حنابلہ کے پاس ایک مسئلہ ہے شیخ، ایسی عورت سے تم شادی کرو جس کی ماں نہ، کیونکہ ماں جو ہے نا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بیٹی کی محبت منہ سے ایسی ویسی بات سکھاتی ہے جو نا آخر میں طلاق خلا کا مسئلہ بنتا ہے. تو حنابلہ کے پاس ایک مسئلہ یہ بھی جو نا کتاب النکاح وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے اب ایسی عورت سے شادی کرو جس کی ماں نہ ہو، کہ ماں ایک اہم سبب بنتی ہے، بچی کو جو ہے نا بھڑکاتی ہے. کیونکہ محبت ہوتی ہے، فطری چیز ہے محبت. بھڑکا کیا کرتی ہے؟ شوہر کو جو ہے نا اپنی طرف کرنا چاہتی ہے، لیکن شوہر نہیں چاہتا، شوہر اپنے ماں باپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا. لیکن یہاں سے انبن بن کے جو ہے نا خلا طلاق کا مسئلہ شروع ہوتا ہے. اسی وجہ سے بیوی شادی ہو گئی، وہ کس کی ہو گئی؟ ساس گھر کی ہو گئی.
اور شوہر کی ہوگی، بس وہیں رہے گی، وہیں اس کی زندگی ہوگی. جی تو یہی اصل چیز ہے. اللہ عالم. جی، اللہ بارک بہت فیک. بہترین بات آپ نے کی. ایک بات بلکہ مجھے یاد آ گئی، ہمارے ہندوستان میں گرچہ غیر مسلموں میں یہ رواج تھا بھی ہے کہ نہیں، کہ پہلے غیر مسلم عورتیں جب ان کی شادی ہو جاتی تھی تو کہتے تھے جب مطلب بیٹیاں چلی گئی یہاں سے تو اب ارتھی آئے گی وہاں سے، ہے کہ نہیں. اللہ. تو پہلے یہ بات تھی. تو شیخ محترم نے انتہائی اہم بات کی کہ کبھی بھی جو بیوی جو گھر کی ہیں ان کو اپنی بات جو ہے اپنے ماں کو نہیں بتانا چاہیے. جو بھی شوہر کی بات ہے اس کو آپس میں ہی رکھنا چاہیے اور اس کو دور تک یا سسرال تک نہیں پہنچانا چاہیے تاکہ معاملات خراب نہ ہوں، رشتے خراب نہ ہوں اور محبت باقی اور برقرار رہے. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک اور سوال شیخ محترم، کہ کبھی کبھی بیوی سے بحث ہوتی ہے تو بحث کے دوران بیوی سے خاموش رہنا کتنا فائدہ دے سکتا ہے؟ آپ کا جو سوال ہے، جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، شوہر بیوی بحث ہوتی ہے جی تو کیا شوہر خاموش رہے گا؟ یہ سوال ہے جی سر. ہمیشہ خاموش نہیں رہے گا، جی کیونکہ ہمیشہ خاموش رہنا بہت بڑا نقصان دہ ہے. جی تو سب سے پہلی جو بات ہے، اگر جی بیوی کو سمجھانا تو بالکل سمجھائیں گے ہم لوگ، کیونکہ اگر کچھ انبن ہوگا تو سمجھائیں گے. کیونکہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے شیخ، اگر آپ ان سے بات کریں گے تو بات آپ سے اور زیادہ جھگڑا کرے گی، اور زیادہ جھگڑا. کئی ایسے دوست ہیں ہمارے دوست، ہم نے بتاتے رہتے ہیں، ایسی بیوی ہے ان کی، سمجھانے کی تو لڑنے آتی ہے، لڑائی جھگڑا کرنا آتی ہے. تو اگر اس طرح ماحول ہے تو وہاں خاموش رہنا بہتر ہے شوہر کے لیے. کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ سمجھانا، اگر عورت نہیں سمجھتی ہے تو وہاں خاموش رہے، کیونکہ من صمت نجا، خاموشی میں سلامتی ہے. بالکل. اگر آپ وہاں بھی وہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے تو الٹا کیا ہو جائے گا، نقصان ہی بہت زیادہ ہوگا. تو وہاں خاموش رہے. ہاں وہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے سمجھائے، عورت کو سمجھائے، کیونکہ ہمیشہ خاموش انسان کو جو ہے نا بس جگہ بولنا پڑتا ہے مصلحت کے طور پر. شوہر دیکھے کہ بیوی اگر سمجھتی ہے یہ اسے، اگر بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں بہت جاہل قسم کی ہوتی ہے عورت، کیونکہ ان پڑھ ہوتی ہے، پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے. تو اگر پڑھی لکھی ہوتی تو کلچر ہوتے ہیں وہ باہر کے کلچر سے وہ سمجھی ہوتی ہے. تو ایسے اگر ایسی عورت تھے جو بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتی ہے اسے سمجھائے. جی اگر وہ نہیں سمجھتی ہے تو اور زیادہ بھڑکتی ہے تو نا وہاں خاموش رہے شوہر، یہ زیادہ بہتر. اگر ہمیشہ خاموش رہیں گے تو نقصان ہوگا. لیکن بعد میں جب بیوی کا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے سمجھائے، دیکھیے یہ سب غلط چیز ہے. اگر ہم لوگ لڑیں گے تو اثر کسے ہوگا؟ بچوں پر ہوگا. ہماری زندگی میں محبت ختم ہو جائے گی، جی کیونکہ شوہر بیوی کی اصل زندگی محبت پر قائم ہے. محبت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بغیر محبت کی بھی جو نا کئی آج گھر جو نا چلتے ہیں، لیکن محبت ایک اصل چیز ہونا چاہیے. اگر آپ خاموش رکھ کے پھر بعد میں سمجھاتی ہیں تو الحمدللہ، کیونکہ انسان جتنا ہو سکے اس کو سمجھائے، کیونکہ وہ ٹیڑھی پھسلی سے ہے، بالکل ٹیڑھی پھسلی سے انشاءاللہ جیسا کہ صحیح. بالکل سمجھانے شیخ، کو اللہ عالم. جزاک اللہ خیر. شیخ اللہ بارک فیک. تو انتہائی اہم بات کی شیخ نے بھی کہ جو ہے بوقت ضرورت وقت بقدر ضرورت خاموش مصلحت رہا کے جائے، طور پر خاموش مصلحت کے رہنا طور پہ خاموش رہا جائے اور اسی اعتبار سے ان کو سمجھایا جائے سمجھا جائے. اور اللہ رب العالمین ہم کو اسی اعتبار سے توفیق دے. ایک اور سوال شیخ، میاں بیوی کے جھگڑوں کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے یا کیا اسباب ہو سکتی ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. دیکھیے میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے کا اہم سبب، جی اس کا پہلا جو سبب ہے جیسا کہ ہمارا کئی مرتبہ جواب گزر چکا ہے جی کہ بیوی یہاں کی بات جا کے کہاں لگاتی ہے؟ سسرال میں لگاتی ہے. یہ اہم سبب ہے. کئی سے طلاق ہوئی، جی بیوی کیا کرتی ہے کہ میسج کرتی ہے ساس گھر والے ایسے ایسے. یہ دیکھ کے مجھے ایک واقعہ مجھے معلوم ہے، ہم ادھر کے تمل ناڈو کے، کہ کچھ شادی کے ایک ہفتہ ہوا تھا شادی کے بعد. اس کے بعد انہوں نے میسج کیا جو نا ساس گھر والے ایسے، بیوی شوہر نے دیکھ لیا، جی دیکھ کے طلاق ہو گیا، رخصت کر دیا. رخصت کر دیا. شوہر بیوی میں انبن ہونے کا سب سے اہم وجہ ہے کہ جو نا یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں. کیونکہ کیا ہوتا ہے شیخ، یہ عورتیں کیا کرتی ہیں ان کے پیٹ پہ بات نہیں ٹکتی، بالکل انہوں ایک بولے پھر انہوں ایکسٹرا فٹنگ یہاں تک کہ جی پورا، جیسا کہ عربی زبان کا مشہور ہے قطر الی قطر اذا اجتمعت، قطرے قطرے سے ندی بنتی ہے. محروم. یہاں ایک عورت یہ کہ اس طرح جو نا یہ ہوتی ہے. پہلے جو سبب ہے کہ یہاں کی بات وہاں نہ ہو. انبن کا ایک دوسرا جو اہم وجہ ہے شیخ، عشق و محبت. شادی ہوگی، شوہر کیا کسی اور سے محبت کرتا ہے تو بیوی سے دل نہیں لگتا ہے. یہ بہت سارے مسائل اس طرح ہوتے ہیں. بلکہ کبھی کیا ہوتا ہے عورت کسی اور سے محبت کرتی ہے، شوہر سے دل نہیں لگتا ہے. تو یہ محبت کی وجہ سے، عشق و محبت جو ہے نا انسان کو برباد کر دیتی ہے. خاص طور پر جو ہے نا کئی ایسے شادی کے بعد بھی جو ہے نا کئی ایسے واقعات ہیں جو ہے نا بس کسی اور سے افیئر تھا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ
لڑائی جھگڑا یہاں تک کہ طلاق خلا ہوگی پھر وہ دوسروں سے شادی کر لی. یہ اہم وجہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ چیز جو ہے نا نہیں, عشق و محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے. بالکل انسان کو برباد کر, عشق و محبت جو ہے نا انسان کی زندگی کو برباد کر دی. آپ کا جو ٹیلنٹ ہے, آپ کی جو صلاحیت ہے, سب برباد ہونے کے لیے ایک ہی چیز ہے, عشق و محبت کا. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دوسری جو اہم چیز ہے کہ عشق و محبت اگر ہے تو شوہر بیوی کے درمیان جو ہے نا انبن ہو جاتا ہے. تیسری جو چیز ہے نا شیخ, دونوں کے درمیان حقوق کو معلوم نہ کرنا. بیوی کو معلوم ہے شوہر کے کیا حقوق, شوہر کو معلوم ہے کہ بیوی کا کیا حقوق ہے. اس وجہ سے ماں باپ کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو شادی سے پہلے بتائیں, دیکھیں آپ کا حقوق جو ہے نا شوہر پر ہی ہے. بچے کو بھی بتائیں, بچی کو بھی بتائیں. علم بہت ضروری. اگر آپ کو معلوم نہیں حقوق کیا ہے, اگر آپ شوہر آپ بولتا ہے دیکھیں مجھے کھانا بنا کر دے, اگر وہ بڑی خاندان والی تو میں کیوں بناؤ. جی ابھی کیا ہوتا ہے کسی ایگو آ جاتا ہے, نہیں میں کیوں بناؤ آپ کی. یہ جو چیز جو ہے نا اگر آپ تربیت نہیں دیں گے ماں باپ تو آگے چل کے جو ہے نا انبن کا ذریعہ بنے. بالکل. واللہ عالم یہ 3 سبب جو ہے نا مجھے ظاہر ہو سکتا ہے کہ اور بھی کئی ہو سکتے ہیں. جی جی جو ہے نا بنیادی اسباب. واللہ عالم. بالکل بالکل صحیح ہے شیخ محترم, جزاک اللہ خیر شیخ. تو شیخ محترم نے انتہائی احسن طریقے سے بتایا کہ سب سے پہلی بات تو بیوی چغلی نہ کرے, ورنہ بات ہوتی ہے کہ لگائے گی دو, پھر ادھر سے ماں لگائے گی 4, ایک بات ہوتی ہے 6 بات بن جاتی ہے. اور دوسری بات شیخ نے کہا شادی کے بعد ناجائز تعلقات یہ جو ہے رشتے کو خراب کر دیتے ہیں. اور تیسری بات شیخ محترم جو آپ نے بتائی وہ تیسری بات تو نا شیخ وہ حقوق جو ہے, حقوق الزوجین, میاں بیوی کے جو آپسی جو حقوق ہیں اس کا خیال رکھا جائے, اس کی رعایت کی جائے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی یہاں حقوق الزوجین کے متعلق جی بنگلور کے شیخ امین مدنی حفظہ اللہ, جی جی ان کا پامپلیٹ ہے شیخ چھوٹا, جی جی شیخ, ایک سمجھو کہ ایک 5-6 صفحے پر جی بیوی کا شوہر پر کیا حقوق ہے, شوہر کا بیوی پر کیا حقوق. اگر وہ پڑھ لیں گے تو بس سمجھ جائے گا انشاءاللہ. شیخ نے بڑے اچھے انداز میں اس میں جمع کرتے ہیں, شیخ امین مدنی جو بنگلور کے ہیں, جی تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو جمع کیا. ایک اور جو ہم سب سے غلط گمانی, بدگمان. بدگمان. شوہر جو ہے نا اب کسی کو میسج کر رہا تو بیوی بدگمان, ہاں یہ کسی اور کو میسج کر رہا. اب شوہر بیوی کسی اور کو بات کری, شوہر بدگمان. یہ بدگمانی جو ہے نا آپ کی زندگی کو جو ہے نا بگاڑ دیا. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. ہاں کیوں شوہر وہاں جا رہا, بدگمان. بیوی اس طرح آپس میں بدگمانی جو ہے نا انسان, کیونکہ شوہر بیوی کی زندگی اصل بھروسے پر قائم. بالکل بالکل بلا شک. اگر آپ بدگمانی کریں گے تو زندگی اجاڑ کے چل جائے گی شیخ. اللہ بالکل شیخ. تو جزاک اللہ خیر اللہ شیخ, بارک اللہ فیکم. اسی طرح شیخ محترم ایک اور سوال, وہ کون سی غلطیاں ہیں جو میاں بیوی کے آپسی تعلقات کو کمزور کرتی ہیں, ختم کر دیتی ہیں؟ اس کو تو ہم نے جانا. اب ہم ایک اور آگے کے سوال کی طرف جاتے ہیں. وہ سوال ہے کہ بعض گھرانوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر, معمولی بات جیسے نمک زیادہ ہے یا کوئی اور مسئلہ, معمولی باتوں پر جھگڑا ہو جاتا ہے, اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو نا شوہر بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ نمک کم ہے, صبر کیجیے. جی کیونکہ ہم لوگ دین پڑھتے ہیں دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں, خود عمل کرنے کے لیے. بالکل آپ غلطی ہے, انسان ہے, غلطی ہوتی. کبھی بیوی نمک کم ڈالتی, صبر کرو. اسے آپ کو بڑا بتا کے اس کے لڑائی جھگڑا کر کے, وہ کیونکہ نمک کم زیادہ ہونا وہ بھی کوشش کرتی ہے, کبھی کم زیادہ ہو جاتا ہے. کبھی گھر میں کیا ہوتی ہے کہ 2-3 عورتیں ہوتی ہیں, کبھی وہ بھی نمک ڈالتی, کبھی وہ بھی نمک ڈالتی. کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں بہو نمک ڈالی لیکن ماں نمک نہیں ڈالتی. کبھی کیا سمجھتا ہے انہوں بھی نمک نہیں ڈالتے, انہوں بھی نمک نہیں ڈالتے. یہ معمولی چیز جو ہوتی ہے, یہ شوہر اس طرح اگر ہوتا ہے تو صبر کریں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ لڑائی جھگڑا کریں. چھوٹی چھوٹی چیز, جیسا کہ میں نے ابھی کہا, عربی زبان کا مشہور شعر, قطرے قطرے سے ندی بنتی. چھوٹی چھوٹی غلطی ہے, اگر اسے دیکھتے جائیں گے تو یہ بہت بڑا غلطی بن جائے گی, بہت بڑی غلطیاں بن جائیں گی. یہ سب چیز, یہ پہلی چیز ہے جو اگنور کریں اسے. اب دوسری بات ہے, اگر بس شوہر جو پسند نہیں کرتی اس طرح, وہ ان کو کریکٹ ہونا چاہیے ہر چیز, بالکل تیش میں آ جاتے ہیں ایک دم. لیکن ایسے اگر شوہر بیوی کو بتا دیجیے, دیکھیے مجھے جلدی غصہ آتا ہے, کیونکہ آپ جو ہے نا اس سے تھوڑا کنٹرول کریں, کیونکہ انسان کو معلوم ہے کہ وہ کب غصہ کرتا ہے. تو بیوی کو بتا, دیکھیے مجھے اس چیز سے غصے, تھوڑا مجھے غصہ زیادہ ہوتا ہے, آپ تھوڑا اس میں تھوڑا دیکھ لو آپ. تو یہ کیونکہ بعض غصہ نہیں کنٹرول کرتا ہے انسان, کیونکہ فطری چیز ہے. بعض لوگوں کو غصہ بہت جلدی آتا ہے, بعض لوگوں کو دیر سے آتا ہے. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بیوی کو بتا دیجیے, دیکھیے مجھے یہ غلطی آپ مت کیجیے, اس سے مجھے کیا ہوتا ہے, غصہ آتا ہے. بہتر ہے کہ اس سے پرہیز کر, وہ کنٹرول کریں گے انشاءاللہ. اچھا پھر غلطی بھی ہوتی ہے تو جو نا اللہ نے کہا کہ فمن عفا اسے معاف کر دو. جب دوسروں کو معاف کریں گے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے. بے شک. فمن فلیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لكم. اگر آپ دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا.
تو انشاءاللہ یہ کچھ باتیں ہیں، چھوٹی غلطیاں تو اگنور کرے، یعنی تو اسے معاف کر دے، یا تو اس کو سمجھا دے بیوی کو. دیکھیے چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو نا مجھے پسند نہیں. آپ سے بیوی خیال رکھتی ہے تو الحمدللہ، کئی بیویاں جو خیال رکھتی ہیں، اللہ عالم. جزاک اللہ خیر شیخ. تو آپ نے پہلی بات جو بتائی کہ نظر انداز کر نظر دیا انداز غلطیوں کرنا پر. پسند. چھوٹی بات. دوسری بات جو آپ نے بتائی بہت جامع بات بتائی کہ جس چیز پر آدمی کو غصہ آتا ہو، شوہر کو غصہ آتا ہو، بات بتا دے بیوی کو، دیکھو بھائی فلاں چیز پر میں غصہ جو آتا غصہ ہے، آتا ہے فلاں چیز میں کمی نہیں چاہیے، فلاں چیز بالکل صحیح چاہیے، فلاں وقت پہ چاہیے، ساری چیزیں پہلے سے بتا دے تاکہ وہ خفا نہ ہو. جزاک اللہ خیر شیخ. ایک اور سوال شیخ محترم کہ اگر شوہر نماز نہ پڑھے تو بیوی کیا کرے اس موقع پر؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. دیکھیے شوہر نماز نہ پڑھے جی تو بیوی کیا کرے؟ جی کہ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کو نماز پڑھائے. جی لیکن اصل تو اب حدیث اگر آپ پڑھیں گے تو ایقظ اہلہ، شوہر کی ذمہ داری کہ اپنی بیوی کو نماز کو جی اٹھائے. یہ تو حدیث میں بتایا ہے. لیکن آج شوہر کیا کرتا ہے، کما گما کیا کہ سو جاتا ہے. جی بیوی کی ذمہ داری ہے کہ بیوی اسے نماز کو اٹھائے. اگر نماز کو اٹھاتی ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے. اس میں جو ہے نا یہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ محبت آپ شوہر سے کرتے ہی، جی کیونکہ شوہر آپ کو کما کے لا کے ڈالتا ہے تو اسے محبت ہے. لیکن یہ غلط محبت ہے، اس کو نماز چھوڑ دینا یہ غلط محبت ہے. جبکہ نماز کو کیوں کیا ہے معلوم ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے. بلکہ سعودی عرب کا فتویٰ ہے، فتاوی لجنہ دائمہ وغیرہ میں، اگر بیوی نماز چھوڑتی ہے تو کیا ہو جائے گی، کافر بن جائے گی. خود بخود وہ نکاح کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اگر شوہر نماز نہ پڑھنے والا کیا ہے، کافر ہے. جب کافر ہے تو وہ نکاح نہیں رہے گا. یہاں تک جو علماء ذکر کرتے ہیں. تو بیوی کو یہ کرے دینا، اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو بیوی نماز کو اٹھائے. یہاں محبت نہیں چلے گا، کیونکہ آپ محبت کریں گے لیکن سب سے بڑھ کر محبت آپ دین سے کریں گے. بالکل. دین سے محبت کی دلیل ہے کہ آپ کو نماز کو اٹھائے. یہ نہیں کہا میں شوہر ابھی کما کے آئے، ابھی دبئی سے آئے، کہاں سے بھی آئے، تھوڑی نماز کو اٹھاؤ، ان کو جنت بھیجو. اللہ عالم. جزاک اللہ خیر شیخ. تو معلوم چلا کہ نماز جو ہے چاہے میاں ہو یا بیوی دونوں کو پڑھنا ہے. اب اگر کوئی کمی کر رہا ہے تو ایک دوسرے کا تعاون کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں. اسی سے ہاں یہاں ایک جو چیز مجھے یاد جی ہے، بعض لوگ میسج کرتے ہیں مصعب جی ہمارے شوہر نماز نہیں پڑھتی، آپ ان کو سمجھاؤ. جی اسے بھی ہو سکتا ہے کہ جی اگر جی آپ کے پاس کوئی عالم ہے آپ کے خاندان میں، آپ ان کو بتائیے، دیکھیے آپ تھوڑا نصیحت کیجیے ہمارے شوہر کو، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. ایسے بھی ہوتی ہیں، جی. ہو سکتا ہے کہ جو نا نمازی بن جائے، کچھ ایسے عالم سے ملا. اللہ ایک بہترین طریقہ شیخ نے بتایا کہ اگر نماز نہیں پڑھتی ہیں بیوی تو بتا سکتے ہیں عالم کو یا کسی اور صاحب علم کو یا کسی اور بڑے آدمی کو، بتا سکتے ہیں جو ان کو نصیحت کر سکتے ہیں کہ بیٹا نصیحت کر نماز سکتے مت ہیں. چھوڑو. یا اسی طرح کوئی بیوی نماز چھوڑی تو کسی دوسری خاتون دوسرے سے خاتون سے شوہر کہہ سکتا ہے. تو نصیحت کریں گے دو سے تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے ملتا جلتا شیخ کہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کا جو ہے دین میں تعاون کیسے کر سکتے ہیں؟ دونوں نیک ہیں، تعاون کیسے کریں دونوں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. دیکھیے شوہر بیوی چاہتی ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو. جی اب سلف کی تاریخ پڑھیں گے جی تو ایک گھر میں 3 لوگ تہجد پڑھتے تھے، جی شوہر، بیوی، بچے. ایک گھر میں نارمل تھا، ہمیشہ شوہر بیوی تہجد پڑھتے تھے. جب بچہ پیدا ہوا، جب بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی مل کر تہجد پڑھتا تھا. یہ سب سے پہلی جو چیز ہے، تہجد کا اہتمام کریں نیک بننے کے لیے. خود بھی اٹھے تہجد کو، اپنے بچوں کو بھی اٹھائے، اپنی بیوی کو بھی اٹھائے نیک بننے کے لیے. یہ پہلی چیز ہے جو ہمارے گھر میں ہونا ہے. دوسری جو چیز ہے، گھر کا ماحول نیک ہوتا ہے. قرآن حدیث کا علم بچوں کو ہم سکھائیں، اپنی بیوی کو بھی سکھائے دین کا علم. اگر شوہر عالم ہے تو اپنے بیوی کو دین کا علم سکھائے. اگر شوہر عالم نہیں ہے تو جو مسجد وغیرہ لے کر جائے دین کا علم سکھانے کے لیے. تو یعنی کہ خاص طور پر جو ہے نا شوہر بھی کیا سوال کیسا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے تعاون کیسے تعاون کیسا کرے. ایک ہوتا ہے کہ ان کو دین کا علم سکھائے، اور خاص طور پر جو ہے نا دین کے مسائل میں جو نا بیوی کو بتا، دیکھیے آپ کا یہ حق ہے، آپ کا زکوٰۃ ہے، آپ کو ادا کرنا واجب ہے. کیونکہ وہ دین کی باتیں ان کو بتائیں، کیونکہ بیوی اپنی جگہ ہے، محبت ہے، محبت کے ساتھ دین کی باتیں ان کو بتانا چاہیے. میں محبت ہے بس نہیں آپس میں جب بعض لوگ میں دیکھا جائے، بعض لوگ جب بیٹھتے ہیں کوئی حدیث یاد آتا ہے ان کو بتاتے ہیں. ہاں ایسے دوست ہیں آپس میں. میں حیدرآباد میں ایک شخص کے ساتھ بیٹھا تھا، بہت بڑے بزنس مین تھے. وہ ہم لوگ دعوت کے لیے بیٹھے تھے تو وہ بات پہ جو نا مولوی صاحب وہ حدیث ہے نا، مولوی صاحب سے وہ اپنے دوست کو بتا رہے تھے. تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا صحیح ہے نا؟ میں بولا کیا صحیح. دوست آپ کے ساتھ کتنے خود بیٹھتا ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ. بیوی کتنے وقت آپ کے ساتھ رہتی ہے؟ کتنے حدیث ہیں آپ کو معلوم؟ آپ بتاؤ اپنی بیوی کو. 24 روز بیوی آپ کے ساتھ رہتی ہے، جو بھی حدیث آپ کو معلوم ہے اپنی بیوی کو بتاؤ. جب دوستوں کے ساتھ 5-10 منٹ بیٹھنے کے باوجود بھی وہ بتاتے ہیں تو ہم 24 روز بیوی کے ساتھ رہتے ہیں. تو جتنا ہو سکے بیوی کو دین کی بات بتاتے ہیں، یہی تو دین ہے.
बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक आयत दो आयत। अब शोहर क्योंकि औरतें अक्सर नमाज को नहीं आती शेख, क्योंकि वो रहती सुबह शाम का दर्द चलता है, दर्द सुने सीधा जाकर जो है अपनी बीवी को बताए। ये सब चीज़ें जो ना घर में अगर है तो इंशाल्लाह ये ताउन हो सकता है इंशाल्लाह। यही जो क्योंकि हम एक दो हदीस, दो तीन हदीस, चार पांच हदीस, इसी तरह एक और जो चीज़ है ना शेख, आज से ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं शेख। ऑनलाइन क्लासेस शोहर क्या करे, बीवी को देखिए आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड हो जाए, कोई अच्छे तफसीर की क्लास हो, हदीस की क्लास हो। बल्कि कई उलमा जो है ना दारुल हुदा उडुपी वाले जो ना कई क्लासेस चलाते हैं, बल्कि दारुल हुदा उडुपी वाले जो ना हिफ्ज़ का कोर्स भी चलाते हैं शेख। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह डॉक्टर परवेज परवेज साहब, हाफिज़हुल्लाह जो माशाअल्लाह बहुत खिदमत करती हैं। कई औरतें बल्कि भी एक शख्स मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी हाफिज बन गई, कि खाली वो ऑनलाइन उन्हीं के पढ़ के, वहाँ ऑनलाइन पढ़ करके। ऑनलाइन पढ़ के उनके पास। अब औरतें घर में रहती है तो ऑनलाइन पढ़ के आलिम बन जाए, हाफिज बने। तो दीन के लिए जो ना हम इतना कर सकते हैं, जो ना उनको ऑनलाइन क्लासेस हम दे सकते हैं, और साथ ही साथ जो ना जो भी हदीस हमको मालूम है उनको बता सकते हैं। जी वल्लाहु आलम शेख। खूब, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। तो आपने इंतहाई अहम बात बताई कि जितना हमसे हो सके हम हम दीन में को- जो उनका ताउन करें। इसी तरह से अगर कोई कहीं दर्स वगैरह हो या कोई अहसन, इदारा वगैरह जहाँ पढ़ाई वगैरह होती हो, वो वैसे वहाँ वहाँ भी उनकी जाके रहनुमाई करें इंशाल्लाह, तो उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। एक दूसरा सवाल शेख कि बीवी को जेब खर्च देना, हाँ बीवी को जेब खर्च देना क्या ज़रूरी है, या इसी तरह से कितना दें बीवी को जेब खर्च? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। देखिए अल्लाह ने कहा कि अर्रिजाल क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। जी शोहर पर वाजिब है कि बीवी को खर्च करें, जी शोहर पर वाजिब है, पहली बात जी याद रखें। हाँ, कितना देना चाहिए उर्फ के लिए, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, आपके माशरे में कितना खर्च होता है, क्योंकि एक आपकी बीवी सिटी में रहती है तो सिटी के माहौल के हिसाब से उसे कितना खर्च हो सकता है, जी क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग खर्च होता है, उर्फ का लिहाज करेंगे हम लोग। जी अब वो सिटी में रहती है तो वहाँ उसको 10,000 रुपये महीना को देना पड़ेगा, एक अंदाज में आपको बता। वहीं अगर छोटे करिए में रहती है तो वो हिसाब से 3,000, क्योंकि मैं आपकी एक मिसाल आपके सामने जी बताया, क्योंकि माहौल के एतबार से हम बीवी को खर्च को देना चाहिए। जैसा कि अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बीवी को जी जी हिंद खर्च को नहीं देते थे, जी तो उनकी बीवी हिंद आते ही आकर बोलते अल्लाह के नबी हमारे शोहर तो खर्च को नहीं देते हैं जी पैसा। आप फरमाया कि खुदी मा यकफी की वौलती की बिल मारूफ, जी अय हिंद तुम उतना उठाओ जितना तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए काफी हो। अब औरत को मालूम है, जैसा कि बिल्कुल अगर औरत खुद नेक है तो वो बोले कि देखिए मुझे महीना का इतना खर्च होता है, क्योंकि शोहर को मालूम नहीं होता। अगर औरत बोलती है देखिए मुझे महीना का इतना खर्च होता है, समझे कि 3,000 2,000, उतना जो ना शोहर को दीजिए। बल्कि बाद ऐसे लोग ही शेख, उन्होंने मुझे कहा कि जो ना मैं उनको 1,000 रुपये देता हूँ महीना, हम्म और महीना के एंडिंग में पूछता हूँ जो ना मुझे इसका टोटल बताओ, हम्म ताकि इससे बीवी के पास पैसे की अहमियत होती है। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप नहीं पूछेंगे 1,000 2,000 तो देते जाएंगे तो उसकी कभी अहमियत नहीं रहेगी उसके पास। बिल्कुल एक होता है कि जो ना आप खर्च देना वाजिब है, कितना देंगे सिटी के एतबार से, करिए के एतबार से देंगे। तीसरी जी बात, शोहर जो है ना पूछेगा खर्च, क्योंकि जिम्मेदारी है शोहर की। अगर आप पूछेंगे तो उसके पास पैसे की अहमियत रहेगी, अगर आप नहीं पूछेंगे वो लाखों रुपए लेके जाएंगे तो आपको मालूम बिल्कुल नहीं कहाँ उड़ा दिए। बहुत अल्लाह अच्छी आलम बात, से। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। बहुत अहम बात आपने बताई कि बीवी को जेब खर्च देना ज़रूरी है, उसका जरूरी हक है है और सर, दिया भी जाए। और साथ में शौहर जो एहतसाब भी करे, उसे पूछता रहे आपने कहाँ पूछता खर्च रहे किया, हसन, और इस तरह से ताकि, और अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको हौसला भी दे। हौसला दे हसन। तो अच्छी बात आपने बताई शेख, जज़ाकल्लाह। एक और सवाल है शेख मोहतरम कि मर्द की जिम्मेदारियाँ अगर देखें मोटी मोटा इस्लामी नुक्ते नज़र से क्या हो सकती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। देखिए मर्द की जो जिम्मेदारी है सबसे पहले जी बीवी पर खर्च को देना है, फिर उसकी जो रिहाइश का इंतज़ाम करना है, जी कपड़े वगैरह लेकर देना है, ये मर्द की जिम्मेदारी है। जी और साथ ही साथ जो है ना उसकी हर परेशानी में जो है ना जाना, उसको देखना, क्योंकि बाज़ ऐसे शौहर होती है बीवी परेशान है जाके नहीं देखते हैं। हम्म, बीवी परेशान है, बीमार है, वो बोलती हैं कि चलिए वो दवा ला के देंगे, नहीं खुद जाओ तसल्ली के लिए जाओ। ये जो ना एक आम भी आपको बात बता रहा हूँ, जो ना लोग जो है ना मर्द की जो जिम्मेदारी है कि जाओ शोहर को तब तब कॉल करो, पूछो तुमकी क्या जिम्मेदारी है, क्या तुमको जरूरत है, क्योंकि आप ही जो ना उसकी, क्योंकि अल्लाह ने कहा कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, आप जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला आपसे पूछेगा। उसे देखभाल अच्छा होना चाहिए, उस घर हर चीज़ जो ना उसके पास अच्छा जी हो। तो ये एक आम चीज़ जो है ना हदीस में हो कि जब आप कपड़ा पहनती तो उसको भी पहनाओ, पहनाई जब आप खाती तो उनको भी खिलाओ। ये जो अच्छी चीज़ जो है ना अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह बस काफ़ी है इंशाल्लाह, जी साथ में तालीम और तरबियत के साथ जी तो जी कोई बात वल्लाहु आलम। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। तो आपने अच्छी बात बताई कि
جو بنیادی طور پہ جو ہمارے سماج معاشرے میں جو چیزیں رائج ہیں، اور حدیث کی روشنی میں بھی آپ نے بتایا کہ شوہر کھاتا تو کھلائے، پہنے تو پہنائے، جہاں رہتا وہاں رکھے، اور بھی جو بھی سماج جو حق دیتا ہے، سماج معاشرہ جو عام طور سے جو حق دیتا ہے اس کو دیا جائے۔ تو بارک اللہ فیک شیخ محترم، چند سوال اور باقی دیں گے۔ گھر میں دینی ماحول کیسے پیدا کیا جائے؟ اگر گھر میں دینی ماحول نہیں، بعض گھرانے ایسے ہیں ان میں دینی ماحول نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور ان کے گھروں میں بے پردگی بھی ہے، بہت سے غیر محرم مرد آتے ہیں، تو ایسے گھر میں دینی ماحول پیدا کیسے کیا جائے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سب سے پہلے دینی ماحول کے لیے گھر میں قرآن کی تلاوت بہت ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت، جی اللہ نے کہا کہ مثل البیت الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندہ ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ گھر مردہ ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے گھر میں قرآن کی تلاوت۔ کتنے شوہر ہیں، کتنے بیویاں گھر میں تو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، نہیں کرتی ہیں گھر میں۔ سب سے پہلے گھر کے سکون کے لیے قرآن کی تلاوت ہے۔ دوسری بات، گھر میں جو ہے نا جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن آن بھی کریں، سنیں، تاکہ 4-5 لوگ بیٹھ کے سنیں، یہ بھی ایک گھر کا اچھا ماحول ہے۔ ایک اور جو چیز ہے، ٹمکور کا ایک واقعہ ہے شیخ، شادی ہوئی، وہ بچی عالمہ تھی، جیسے کہ آج لوگ مدرسے سے کرتے ہیں۔ وہ میرے دوست نے خود کہا جو نا، وہ جو میری جو بیوی جو ہے نا، وہ فجر نماز کے بعد ان کے امی کو، ان کے ابا کو، اور یہ خود شوہر بیٹھتا ہے وہاں اس کو، اور دین کی باتیں بتاتی ہے روزانہ۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر آپ بعض لوگ بولتے ہیں عالمہ سے ہم نہیں کرنا ہے، نہیں، کر کے لاؤ، گھر کو دینی خاندان بنا، کیونکہ ہر عورت بری نہیں ہوتی ہے، بالکل، کیونکہ عورتیں بھی اچھی بھی ہے الحمدللہ حدیث میں، لیکن گھر کا ماحول بتانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے گھر میں جو نا ایک عالم عورت لائیں گے تو نا وہ دین کی بات لوگوں کو بتائے گی، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ چوتھی جو چیز ہے کہ باپ کی ذمہ داری کہ گھر کو ماحول اچھا، گھر میں گانا، ٹی وی، بڑے بڑے ٹی وی ڈال کے وہ گانا، سیریل، یہ سب باپ خود اپنے گھر کو بگاڑتا ہے۔ یہ باپ کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو موبائل نہ دے موبائل۔ جیسے کہ شیخ بوزے زمین حفظہ اللہ کے جو ریکارڈنگ جو وائرل ہوا، تو وہ خود کہتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو موبائل نہیں دیتا ہوں۔ آج ماں سکون کے لیے بچوں کو موبائل دیتی ہے، تو یہی ذریعہ ہے جو نا بگڑنے کا اہم سبب آج آسان ہے شیخ، موبائل ہاتھ میں دو، بچے بگڑ جائیں گے، آرام سے بگڑ جائیں گے، اس میں کوئی آپ کو شکش نہیں آ جائے گا۔ اگر آپ اس پہ کنٹرول کریں گے، گھر کا ماحول اچھا کریں گے، اور ساتھ میں کیوں سی دعا ہے شیخ، گھر میں اگر دعا بھی کریں گے اللہ سے، اللہ ہمارا گھر اچھا رہے، الحمدللہ، یہ کچھ عمومی بات ہے شیخ۔ ساتھ میں باپ کی ذمہ داری کے وقتی طور پر، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو نصیحت کرو۔ گھر میں کوئی بعض ایسے کئی لوگ ملتے ہیں نا شیخ، بولتے ہیں میری بیوی بھی جاتی ہے، میری بیوی قبر پرست ہے، آپ کی ذمہ داری کی نصیحت کرتے رہو، جیسے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی نصیحت کرتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے تم شرک نہیں کرنا، یہ نصیحت جو نا ایک ہونا چاہیے، تنفع المؤمنین۔ اللہ عالم شیخ، جزاک اللہ خیر شیخ۔ تو آپ نے اچھی بات بتائی شیخ محترم کہ سب سے پہلے تو قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم، حسن شیخ، اور قرآن کی تعلیم کے ساتھ جو ہے، جیسے کہ آپ نے مثال سے بھی بتایا کہ اگر بیوی ہے، عالمہ ہے، اگر نہیں تو کوئی بھی جو گھر میں پڑا ہے، یا شوہر اس کا انتظام کرے، خود نماز وغیرہ پڑھنے جاتا ہے مسجد میں، اور مسجد میں الحمدللہ آج کل دروس بھی ہوتے ہیں صبح و شام، تو جو درس جو سنتا ہے آ کر کے، جو سنا آ کر کے بچوں کو بتائے، تو انشاءاللہ اس سے جو دینی ماحول گھر میں پیدا ہو جائے گا۔ بارک اللہ فیک۔ ایک آخری سوال شیخ محترم، اب آپ جو ہے ازدواجی رشتوں میں بندھے ہوئے لوگوں کو، شادی شدہ حضرات کو کیا پیغام دینا چاہیں گے شیخ؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، جن کی شادی ہوئی ہے، جی، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ جو ہے نا اللہ نے جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے بیوی کی، اس کی آپ پورا کرو، جو ذمہ داری آپ اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کی عزت کی، کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو شادی شدہ ہیں، سب سے پہلے اپنی بیویوں کی حفاظت۔ آج کل کیا کرتے ہیں لوگ، شادی کے بعد اپنے دوستوں کو جا کے بولتے ہیں بیوی کے بارے میں، نہیں بولنا چاہیے سر، کیونکہ وہ آپ کی امانت ہے۔ بالکل، آج دوست تو بہت زیادہ ہیں، بیوی ایسی ہے، آپ اپنے دوست کو جا کے بولتی ہے اپنی بیوی کے بارے میں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلی نصیحت ہے، کیونکہ آج معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس طرح، اپنے دوستوں کے پاس جا کے اپنی بیوی کے بارے میں بولتے ہیں، بلکہ صحابہ تو عورت کا نام بھی پڑتا ہے ان کے پاس، بیویوں کا نام نہیں لیتے تھے صحابہ، لیکن پورے قرآن میں آپ دیکھیے کسی عورت کا نام نہیں سوا مریم علیہ السلام کے، وہ بھی مصلیحت کے طور پر اللہ نے ذکر کیا پورے قرآن میں، جیسا کہ امرأۃ لوط، امرأۃ نوح، عورت کا نام ذکر نہیں۔ آج کئی ایسے شوہر نہیں اپنی بیوی کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے کھڑ کے بولتے ہیں میری بیوی جو عائشہ ہے، میری بیوی جو فاطمہ ہے، یہ
اپنی بیویوں کی عزت کی حفاظت کرے، ان کا ذکر کسی کے سامنے نہ کرے، سب سے پہلے ان کی ہر چیز پردہ ہے. دوسری جو چیز ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی میں نماز کی پابندی ہونا چاہیے. شوہر بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے، بیوی شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے، کبھی انبن ہوتا ہے تو نماز کے لیے اٹھائے. محبت اپنی جگہ ہے لیکن دین مقدم ہے. ہماری اصل جو زندگی ہے دین ہے، اگر یہ ہم کام کریں گے. تیسری جو چیز ہے نا شیخ، جتنا ہو سکے شوہر بیوی آپس میں جو ہے نا ان کی زندگی کو اچھے بنانے کا، ہو گیا غلطی اب اچھے بنانے، کیونکہ دن بدن جو ہے نا انسان تجربہ حاصل کرتا ہے. بالکل بالکل جی. کیونکہ آج کچھ غلطی ہو گیا، کل سدھارنے کی کوشش کریں. ہاں کل غلطی پرسوں سدھارنے کی کوشش کریں. تو یہ غلطی کو بس عورتیں کیا کرتی ہے، انہیں ویسا کرے نا دماغ میں رکھ لیتے ہیں، ہمیشہ وہی تانا دیتے رہتے. بات شوہر بھی ایسے ہی ہوتی ہے، میں عورتیں کی بات نہیں کرتا، شوہر بھی ایسے ہوتی ہے. جی غلطی ہو گیا، چلو اب غلطی ہو گیا، کل ہم سدھار لیں گے، بیٹھ کو میں فیصلہ کروں. جانے ہماری زندگی بگڑنا نہیں، سدھرنا ہے. یاد رکھیں بالکل جی. یہ چیزیں اگر شوہر بیوی خاص طور پر آپس میں اپنی زندگی کو کر لیں گے تو یہ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، شوہر بیوی اگر بعض بیویاں اگر بدعتی ہے، قبر پرست ہے، سمجھائیے اسے جتنا ہو سکے سمجھائیے. اصل چیز ہوتی ہے کیونکہ بدعتی اگر ہے، توحید پرست نہیں ہے تو ہماری زندگی اچھی نہیں ہے نا. کیونکہ کل بیٹا بھی ویسے ہی بنے گا قبر پرست. کئی ایسے ہی اس طرح کرتے ہیں. اور خاص طور پر جو ہے نا بعد ایسے شوہر بیوی بھی لاکھوں روپے کماتی ہیں لیکن سود لیتے ہیں. تو ایسے اگر بیوی کو معلوم ہے تو شوہر کو بتایا، دیکھیے سود سب شریعت میں جائز نہیں ہے، لون لینا جائز نہیں ہے. تو یہ سب کیوں ہے نا، ہمیں بولتے ہیں کہ سب کچھ کرتے ہیں ہم لوگ لیکن ساتھ میں کیا کرتے ہیں، شوہر سود لیتا ہے، بیوی دیکھ کے خاموش رہتی ہے. نہیں، آپ محبت تھی لیکن ساتھ میں شوہر کی غلطیوں کو بتاؤ. آپ دیکھیے یہ سب جائز نہیں ہے، شریعت میں حرام ہے. آپ ساتھ میں بیوی یہ بھی بولے، دیکھیے جتنا ہم کو رزق ہے ہم اس میں خوش ہو جائیں بس. بالکل بالکل جی بالکل. یہ اگر ہے تو انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے نا اچھی رہے گی شیخ انشاءاللہ. اللہ عالم شیخ. جزاک اللہ خیرا شیخ. تو آپ نے اچھی بات بتائی، کئی ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں، اس میں سے چند نکات یہ ہیں کہ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے جو میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق، دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ جو آپسی جو راز ہوتے ہیں میاں بیوی کے، اس راز کو راز ہی رہنے دیں، اس کو فاش عام نہ کرے کریں، احسن. راز کو فاش نہ کریں. احسن. اور تیسری بات آپ نے کہی کہ نماز کا اہتمام کریں. نماز کا چوتھی بات آپ نے کہی کہ اگر کوئی انبن ہو جائے تو اس کو اس غلطی کو دوبارہ ریپیٹ نہ کیا جائے، سیکھا جائے اور غلطی سے سیکھا انسان جائے. سیکھتا ہے. احسن. جی. اور گرتے ہیں شہ سواری میں اوہ ماشاءاللہ، گرتے ہیں شہ سوار. جو گھٹنوں کے بل چلے. تو آپ نے انتہائی جامع اور اہم بات بتائی. تو بارک اللہ فیک شیخ، اللہ بارک فیک اللہ شیخ. تعالیٰ قبول فرمائے. اب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو توفیق دی کہ ہم دینی مسئلے پر گفتگو کر سکے الحمدللہ. اور یہ گفتگو انتہائی مفید بھی رہی الحمدللہ، بہت کچھ سیکھنے کو اس سے ملا الحمدللہ. اور اللہ کے شکر کے بعد ہم شیخ محترم شیخ محمود غنی مدنی صاحب حفظہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ جو تشریف لائے اور آپ نے الحمدللہ سوالات کا جوابات دیا. اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے. یہ اصحاب صفہ گروپ کی جانب سے الحمدللہ یہ پروگرام منعقد کیا گیا ضلعی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم پہ. اللہ تعالیٰ دونوں کمیٹی کو اور یہ پروگرام کرنے والوں کو، تمام لوگوں کو اس کا بدلہ عطا فرمائے اور قبول کرے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ.